صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، گویا آدھی رات قیام کیا، آدھی رات گویا کہ عبادت کرتا رہا، اور پھر جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، گویا اس نے پوری رات قیام کیا ہے، پوری رات کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ بندے نے نیکی کی نیت کی، اللہ نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب نیکی کر لیتا ہے تو 10 گنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی مہربانیاں ہیں ہم پر۔ آج جو ہے نا ہماری کیفیت کیا ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ فجر کی نماز ویسے ساری کی ساری، لیکن خاص طور پر فجر کی، اور آج کل جیسے سردیاں چل رہی ہیں، سردیوں میں عشاء اور فجر بہت مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے۔ عشاء میں پہنچنا اور فجر کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مشکل جو گزار کے آتا ہے نا، اسی کو عزت نصیب ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو نوجوان ہیں نا، یہ خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کی تیاری میں نہیں ہوتے، ذہنی تیار نہیں ہوتے، ذہنی طور پر۔ ایک بچہ تھا باہر پڑھنے کے لیے گیا نا، یورپ کنٹریز میں، کسی باہر کے ملک میں پڑھنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ گیا، تو وہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، لیکن کوئی نماز کبھی پڑھ لیتے تھے، مسلمان بھی بہت سارے تھے، دوسرے بھی تھے، لیکن مسلمانوں میں جو تھے وہ کبھی کوئی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، مسلسل نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن اس لڑکے کو دیکھتے تھے وہ مسلسل نمازیں، 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھا کرتا تھا، جہاں بھی اس کو ٹائم ملا اس نے نماز پڑھ لی ہے، جو کیفیت ہے، جو حال ہے، نماز اس نے نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایک دفعہ سارے لوگ مل بیٹھ کے اس سے پوچھ رہے ہیں، یار یہ نماز کی عادت کیسے لگ گئی؟ فجر کے لیے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیسے کھل جاتی ہے؟ ہم تو بڑے لمبے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور آپ اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ نیند آپ کی کیسے کھل جاتی ہے؟ تو اس نے کہا، جب میں بچہ تھا تو اسکول پڑھتا تھا اور میری امی اٹھاتی تھی مجھے فجر کی نماز کے لیے، تو میں مطلب ہاتھ منہ پہ رکھ لیتا تھا، امی مجھے سونے دیں، جیسے ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں امی سونے دیں، آج تو سنڈے ہے نا۔ تو میں بھی ایسے کرتا تھا۔ تو میری ماں، میں جب یہ جملہ بولتا تھا کہ ماں مجھے سکون کرنے دیں، ماں مجھے تھوڑا سکون کرنے دیں، آج تو چھٹی کا دن ہے نا، آج تو سکون کرنے دیں، تو میری ماں یہ جملہ بولتی تھی، بیٹا تیرا سکون اس میں ہے کہ تو اٹھ کے نماز پڑھے، اگر تو نماز پڑھے گا تو یہ زندگی بھی پرسکون گزارے گا، آخرت والی زندگی بھی پرسکون گزارے گا، اور اگر تو نماز نہیں پڑھے گا اس دنیا میں تو جیسا تیسا گزار رہے گا، مگر اگر آگے والی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے، اس میں پھر تباہی اور بربادی ہوگی، اس میں تجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو میری ماں کا یہ جملہ میرے دل میں بیٹھ گیا کہ بیٹا اگر سکون چاہیے تو پھر نماز پڑھ۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہہ دیا تھا کہ جسے نماز میں سکون نہیں ملتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں سکون نہیں ملتا، نماز میں سکون نہیں ملتا، تو اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ بھائی جس بندے کو نماز میں سکون نہیں ملتا اس کو چاہیے کہ نماز سکون سے پڑھا کرے، نماز سکون سے پڑھنا شروع کر دو، سکون خود سے آنا شروع